الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لكل شعرة حسنة ومن الصوف يا رسول الله وبهكذا قال صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ برادران اسلام، سامعین، دوستو، ایام ذوالحجہ چل رہے ہیں۔ آج 9 عرفہ کا دن ہے اور آج حجۃ المبارک پر جو گئے ہوئے ہیں مبارک سفر میں، آج ان کے یہاں عید بھی ہے اور وہ اپنے احکام سفر اور سفر کے جتنے بھی ان کے احکام ہیں وہ آج وہ پورے کریں گے۔ تو اس حوالے سے آج یہاں پر پاکستان میں عرفہ کا دن ہے، تو عرفہ کے دن کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا کہ عرفہ کا دن جس نے روزہ رکھا اس کو سنہ ماضی اور سنہ مستقبل مانا 2 سال کے اجر کا ثواب ملے گا، کہ گویا کہ اس نے 2 سال روزے رکھے۔ آج کے دن جس نے روزہ رکھا، اور یہ ساری یاد اور یہ ساری ادا 2 جمعوں سے ہم عرض کرتے آ رہے ہیں کہ یہ اماں ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی یاد میں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان کا بار بار ذکر کیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کہ قرآن پاک میں فرمایا ملت ابیکم، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ اپنے ابراہیم جد امجد ان کے دین اور طریقے پر ہیں۔ تو اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پشت ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نکلتے ہوئے اس کے بعد امام الانبیاء وجہ کائنات ان کی ہی پشت سے نکلے۔ تو اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بہت بڑی قربانی اور اتنی بڑی قربانی اور اتنی بڑی آزمائش کہ اس آزمائش کو رب کائنات ذوالجلال والاکرام نے ان الفاظ کے ساتھ فرمایا کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، کہ اے ابراہیم، اے اسماعیل، آپ کے اوپر ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ بلا کہتے ہیں آزمائش کو، تو بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا اور چند کلمات اور چند معاملات کے ساتھ آزمایا۔ اس کے بعد قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے خود ہی فرما دیا کہ فَأَتَمَّهُنَّ، اے ابراہیم، اے اسماعیل، آپ نے اس آزمائش کو پورا کر کے دکھایا۔ اور وہ آزمائش یہی آزمائش تھی کہ اسماعیل کو ذبح کرنا، جس کی وجہ سے اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ واقعی انسان کے تصور اور انسان کے سوچ سے یہ بات بہت دور ہے۔ اور اسی طریقے سے جب سے یہ کائنات بنی، جب سے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو وجود دیا، انبیاء آئے، اللہ کے برگزیدہ لوگ آئے، پر اس طرح کی کبھی قربانی کسی سے نہ مانگی گئی، نہ کسی نے کبھی اس طرح قربانی دی۔ اور اس قربانی کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے آج حج کا جو سب سے بڑا رکن ہے، جو پورے کائنات میں جتنے مسلمان رہنے والے ہیں ان سب کائنات میں رہنے والے انسانوں پر
ایک مرتبہ حج فرض ہے بشرطے کہ مالدار ہوں، مالدار پر ایک دفعہ حج فرض ہے۔ تو آج وہاں پوری دنیا کے کالے گورے سب کی صدا لبیک اللہم کی صدا ہے، اور اسی طرح سب آج 10ویں ذوالحجہ کو بڑے شیطان کو پتھری ماریں گے، اور اس کے بعد سب کے سب جتنے بھی حاجی ہیں وہ سب کے سب قربانی کریں گے۔ یہ وہ قربانی ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیش کی گئی تھی۔ اس کے بعد ان حاجیوں نے اپنے بال منڈوانے ہیں، عورت ہے تو عورت نے اپنے بال ایک پورے جتنے کٹوانے ہیں، اور باقی سب نے بال منڈوانے ہیں۔ پھر احرام اپنا کھولنا ہے، باقی ارکان 11 اور 12 ذوالحجہ کے ادا کرنے ہیں۔ تو یہ ساری حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ آج بھی دیکھیں جو جتنی قربانی کرتا ہے دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے بھی کوئی اگر محنت اور مشقت دن رات کرتا ہے، اللہ کے یہاں محنت شرط ہے، اور محنت کے ساتھ سچائی شرط ہے۔ جو محنت کرے گا اللہ اس کا پھل اس کو دیں گے۔ پر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے جو قربانی اور محنت کی وہ رب کے حکم پر محنت کی، اور رب کی عطا کی وجہ سے وہ محنت کی، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تا قیامت ان اداؤں کو، ان معاملات کو، ان سارے ارکانوں کو تا قیامت باقی رکھا کہ کوئی جو مالدار ہے اگر اس نے حج نہیں کیا تو فرمایا اس کے لیے بڑی سخت وعید ہے، کہ فرمایا کہ وہ چاہے نصرانی ہو کر مرے، چاہے وہ عیسائی ہو کر مرے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے ارکان حج جو ہے فرض ہونے کے بعد اس نے وہ ارکان حج ادا نہیں کیا۔ تو اسی طرح پورے ان 10 دنوں کے اندر پوری کائنات میں مسلمان جتنے رہتے ہیں جو لا الہ الا اللہ کی صدا، محمد عربی کو ختم نبوت، صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، پوری دنیا کی چہل پہل دیکھو کہ وہ ان دنوں کے اندر قربانی کے جانور آ رہے ہیں، قربانی کے جانور لے رہے ہیں، قربانی کے جانور خرید رہے ہیں، قربانی کے جانوروں کی منڈیوں میں جا رہے ہیں۔ یہ صرف میں صرف اس ادا کو جس کو اللہ نے قرآن میں فرما دیا، اس ادا اور اس عمل کو پورا کرنے کے لیے، کہ آگے فرمایا کہ اسماعیل نے تو اپنی قربانی پیش کی، ابراہیم نے تو اپنی قربانی پیش کی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں قربانی مانگتا ہوں پر لیتا نہیں ہوں، یہ میں نے احسان کر دیا۔ اور آگے لفظ جو ذکر فرمائے قرآن میں، فرمائے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے آپ کو فدیہ دیا۔ کیا فدیہ؟ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ذبح کا معنی ذبح کرنا، کاٹنا، عظیم معنی بڑا۔ اللہ رب العزت نے جب یہ انہوں نے اپنی قربانی پیش کی، اور ابراہیم نے بھی اپنی آنکھیں بند کی، اور اسماعیل نے بھی آنکھیں بند کی، اور اسماعیل نے کہا بابا جان میرے ہاتھ بھی باندھو، میرے پاؤں بھی باندھو، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور میری پیشانی زمین کی طرف کر دو، ایسے نہ ہو کہ میں چھری کو دیکھ کر ڈر جاؤں، اور اسی طرح آپ کی آنکھیں میرے چہرے پر پڑیں، اور وہ شفقت پدری جو بوڑھاپے میں 90 سال کی عمر میں آپ کو ملا، اب وہ شفقت پدری جاگ نہ جائے، اور رب کے حکم میں تردد نہ ہو، اور رب کے حکم میں تاخیر نہ ہو۔ اس وجہ سے جب ان کو باپ بیٹے نے جب سر جھکا دیا، پیشانی جھکا دی، قرآن الفاظ ذکر کر رہا ہے فلما اسلم تسنیہ کا صیغہ استعمال کیا، کہ دونوں باپ بیٹے نے اطاعت اور فرما برداری کر لی۔ اس کے بعد جب ذبح کرنے لگے تو چھری کو حکم تھا کہ ذبح نہ ہونا، پتھر پر ماری
पत्थर टुकड़े टुकड़े हो गया। और जब उनके नरम गाल पर, इस्माइल के नरम गाल पर लगाई, एक नबी में 40 मर्दों की ताकत होती है, पूरे जोर से कहा बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, पर छुरी को हुक्म नहीं है। इतने में कुरान जो अल्फाज जिक्र कर रहा है वो फदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, जन्नत से मेंढा, जन्नत से दुम्बा लाया गया और इस्माइल अलैहिस्सलाम को हटाया गया और उनके नीचे दुम्बा आ गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो ये तकबीर पढ़ी तो उधर से जिब्राइल अमीन दुम्बा ला चुके थे और वो नीचे आ चुका था। और उसके बाद बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, इब्राहिम के लफ्ज हैं, आगे अल्लाहु अकबर वल्लाहु अकबर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के लफ्ज हैं। और जब छुरी चल पड़ी और समझ गए इब्राहिम के ज़िबा हो गया मेरा बेटा, और जूं अपनी आंखें, और आगे फरमाया लफ्ज वलिल्लाहिल हम्द, के तमाम तारीफें उस रब्बे कायनात की हैं, उसका अल्लाह का शुक्र है कि जिसने मेरा इम्तिहान लिया, मैंने अपने उस इम्तिहान को पूरा करके दिखाया। जो आंखों से पट्टी खोली, देखा ये क्या माजरा है, ये तो कुर्बानी इस्माइल की नहीं हुई, ये तो कुर्बानी उस दुम्बे, उस जानवर, उस भेड़ की कुर्बानी हुई जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में इन अल्फाज के साथ जिक्र किया, वफ़दैना, हमने ए इब्राहिम आपको बिज़िब्हिन अज़ीम, ये बहुत बड़ी कुर्बानी दे दी। और ता क़यामत जो मालदार है वो कुर्बानी नहीं करेगा तो फरमाया सारा साल उसके ऊपर वबाल होगा, सारा साल वो गुनाह में मुब्तला रहेगा। जो कुर्बानी को दिल से नहीं करेगा, शौक से नहीं करेगा, उसके माल से बरकत खत्म हो जाएगी, उसके रिज़्क़ से बरकत खत्म हो जाएगी। इसलिए इतनी बड़ी सख्त बात कह दी कि मन वजिदा साअतन फलम युज़ही फला यहज़ुर मुसल्लाना, जो साहिब वसात है, जो मालदार है, और वो मालदार ज़िबा, वो कुर्बानी नहीं कर रहा, फलम युज़ही फला यहज़ुर मुसल्लाना, फरमाया कि वो हमारे ईदगाह में ना आए, वो हमारे मुसलमानों के कामों में ना आए, वो हमारी मस्जिदों में ना आए। दूसरे लफ्ज़ों में ये बात के मतलब है कि वो मुसलमानों के कामों से निकल गया। तो कुर्बानी इतनी ज़रूरी है। आप थोड़ी देर के लिए सोचें, अगर दुम्बा न लाया जाता, जन्नत से वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम न की जाती, तो आज हम और आप भी अपने छोटे मासूम बच्चों को ज़िबा करते अगर इस्माइल ज़िबा हो जाता। इसलिए इस्माइल का लक़ब रखा गया ज़बीहुल्लाह, अल्लाह के नाम पर ज़िबा कर चुके थे, कोई दिल में तरद्दुद नहीं था, हर चीज़ पेश कर दी थी। कुरान के अल्फाज वाज़े हैं, वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, और आगे फरमाया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, हम अपने नेक बंदों को इसी तरह बदला देते रहते हैं। और इसके साथ मुत्तसिल आयत में फरमाया व तरकना अलैहि फिल आखिरीन, आखरीन लफ्ज नहीं जिक्र किया, आखर का माना है दूसरा, आखिरीन का माना ता क़यामत, जब तक ये ज़मीन रहेगी अल्लाह इस ज़मीन को ख़त्म कर देंगे। तो फरमाया आखिर इंसान तक ये कुर्बानी जारी और सारी रहेगी दोनों के लिए। हाजी हज के लिए जो गया वो भी आज 10 ज़ुल्हिज्जा को वहाँ कुर्बानी कर रहा है, अगर उसने कुर्बानी नहीं की तो उसका हज पूरा नहीं हुआ। कुर्बानी करना वाजिब है और उसका वाजिब न हुआ तो उसकी कुर्बानी माना हज उसका न हुआ। और हम पूरी दुनिया के लिए जो मुसलमान रहते हैं उनके लिए क्या हुक्म फरमाया कि अगर आप मालदार हैं, अगर आप कुर्बानी नहीं करेंगे तो आप भी गुनाहगार हैं। तो इसलिए कुरान में जो लफ्ज़ जिक्र फरमाए व तरकना, हमने छोड़ा इस कुर्बानी को ता क़यामत, आखिरीन ता क़यामत मालदारों पर कुर्बानी वाजिब है। बस इस कुर्बानी का सवाब इतना रखा है, इस कुर्बानी का अजर इतना रखा है, इस कुर्बानी की बरकतें इतनी रखी हैं कि फरमाया अगर कोई गरीब भी है वो भी कुर्बानी करे, क्योंकि अजर कितना है कि जूं गले पर छुरी फेरी, जूं गले पर जानवर के छुरी फेरी और उसके बाद उसका खून निकला,
فرمایا کہ یخرج من الذنوب، اس کے سارے گناہ ختم ہو گئے۔ جو قربانی کرتے ہیں آپ خود دیکھیں، جب جو اس کی قربانی پوری ہوئی اور وہ قربانی کا خون نکلا، آپ اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرو گے۔ کیوں؟ کہ تمہارے گناہ اللہ نے ختم کر دیے۔ اور فرمایا لکل شعرۃ، ہر بال کے بدلے میں حسنۃ، ایک نیکی۔ پھر ایک صحابی نے کہا وَمِنَ الصُّوفِ یا رسول اللہ، جو بھیڑ دمبے ہوتے ہیں ان کے تو بال شمار ہی نہیں کر سکتے، ان کے بال تو گننے میں ہی نہیں آتے، دیکھنے میں مچھا مچھا سا لگتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا اس کا بھی یہی حکم ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اس کی بہت بڑا اس کا اجر ہے۔ اور جو دل سے قربانی کرتا ہے، جو شوق سے قربانی کرنی بھی چاہیے، اللہ قرآن میں دوسری جگہ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہارے جانور جو قربانیوں میں کرتے ہو اس کا گوشت نہیں پہنچتا۔ لحوم کہتے ہیں لحم، لحم عربی میں گوشت کو کہتے ہیں۔ جمع فرمایا پوری دنیا میں جو قربانیاں کر رہے ہو، یہ گوشت نکال رہے ہو جانوروں سے، فرمایا کہ یہ گوشت اور دم کی جمع ہے، مانا ان کا خون ہرگز، لن ینال کا عربی میں مانا ہے ہرگز نہیں پہنچتا۔ بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا کیا پہنچتا ہے؟ رب کائنات جو ابراہیم نے خلوص سے، جو ابراہیم نے اپنے پیار سے اپنے بیٹے کو سنوار کر قربانی کی، اخلاص سے قربانی کی، ان کے دل میں کوئی تردد نہیں تھا، ان کے دل میں کوئی شک نہیں تھا۔ تو اس لیے آگے فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہارے دل کا اخلاص، تمہارے دل میں جو رب کی رضا ہے وہ مجھے پہنچتی ہے۔ کتنی بڑی اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کے لیے سہولت کی ہے کہ میں اور آپ قربانی کریں اللہ کے نام پر اور اس کا گوشت خود کھائیں۔ اس سے پہلے شریعتیں آئی، موسیٰ علیہ السلام جس کے لقب کیا ملا؟ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ کی شریعت آئی، عیسیٰ کی شریعت آئی۔ عیسیٰ روح اللہ، بغیر باپ کے اللہ نے ان کو مریم علیہ السلام کے پیٹ سے نکالا۔ پر ان شریعتوں میں کیا تھا کہ آپ اپنی قربانی، آپ اپنا صدقہ، آپ اپنی خیرات خود نہیں کھا سکتے، آپ کسی پہاڑ پر رکھیں گے، آپ کسی بڑی اونچی جگہ پر رکھیں گے اور آگ آسمان سے آئے گی، اور وہ آگ نے اگر اس کو جلا دیا تو آپ کی قربانی قبول ہو گئی۔ اگر آگ نے اس کو نہیں جلایا، وہ گوشت، وہ قربانی جو کہ توں پڑی رہی، تو مطلب ہے کہ آپ کی قربانی قبول نہیں ہو۔ اور ہم اور آپ کے لیے کیا فرمایا؟ تمہارا اخلاص، تمہاری نیت، تمہارے اندر کے جو دل کی بات ہے، اللہ دلوں کو دیکھتے ہیں۔ دوسری جگہ بھی فرمایا ان اللہ لا ينظر، اللہ پاک تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، ولا صورکم، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، اللہ پاک ولکن تمہارے دل کے اخلاص کو دیکھتے ہیں۔ تمہارے دل کہاں جا رہا ہے، تمہارا دل کس لیے؟ اس لیے فرمایا کہ یہ جانور، یہ قربانی کے جانور خوشی سے خریدو، محبت سے خریدو، پیار سے خریدو، اور اس کو گلے لگاؤ، اس سے پیار کرو، اس کی خدمت کرو، اس کو بوسہ دو، اس کو چومو، کیونکہ قیامت کے دن اس کی مینگنیاں اور اس کی لید، اس کا گوبر، اس کا خون اور اس کی کھال، اس کے کھر، یہ سارے تمہارے نام اعمال میں تولے جائیں۔ کیوں؟ کہ یہ اللہ کے نام پر قربانی۔ اور آج دین دشمن، علماء دشمن، مدارس دشمن، مساجد دشمن، لبرل قسم کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو جانوروں پر ظلم ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، خدا جس کے عقلوں پر پردہ ڈالتا ہے تو پہلا کام اس کو کیا؟ علماء اور دین والوں کے مخالفت اس کے دل میں پیدا کرتا ہے۔ اتنا بڑا علم، اتنا بڑا قرآن موجود ہے، ابراہیم کی اتنی بڑی، اللہ کہتے ہیں حدیث کے اندر کہ ان 3 دنوں میں کل صبح صادق سے لے کر 12 ذوالحجہ
मगरिब तक फरमाया कि नमाज, फर्ज नमाज के बाद अल्लाह को कोई अमल पसंदीदा नहीं है, न रोज़ा पसंदीदा है, न कोई और इबादत पसंदीदा है। मिन इहराक़ दम, खून को गिराना, जानवरों को ज़िबह करना अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है। और इन 3 दिनों के अंदर जानवर के गोश्त को खाना भी इबादत, ज़िबह करना भी इबादत, और ज़िबह के लिए सहूलियात मुहैया करना भी इबादत। क्यों? किस लिए? कि रब का हुक्म पूरा कर रहे हैं। हम अपनी ख्वाहिश के लिए नहीं, हम अपने खाने के लिए नहीं। इसलिए फरमाया अगर कोई खाने की नीयत से कुर्बानी खरीद रहा है, उसकी कुर्बानी कबूल नहीं है। कोई लोगों को दिखाने के लिए 50 लाख का जानवर लिया, करोड़ का जानवर लिया, ये तो रिया हो गई, ये तो दिखावा हो गया। नहीं नहीं, जितना अपने माल में से मुख्तस करके अल्लाह तूने मुझे इतना दिया, मैं इतनी कुर्बानियाँ कर रहा हूँ। मैंने अपने बुजुर्ग अल्लाह वालों को देखा अपनी आंखों से, यकीन करें 10 ऊँट अल्लाह के रसूल के नाम, 10 जानवर सैयदना अबू बकर के नाम, ये 5 जानवर सैयदना अली के नाम, ये 10 जानवर अम्मा आयशा अम्मा फातिमा के नाम। इस तरह यानी सहाबा की तरफ से भी कुर्बानी की, हुजूर की तरफ से भी कुर्बानी की, हुजूर ने हम और आपके लिए भी कुर्बानी की। हदीस के अल्फाज हैं अमलहीन कबशाहीन समीनैन, 2 मेंढे मोटे ताज़े तकड़े खूबसूरत, एक अपनी तरफ से ज़िबह किया, एक आप और हम जो क़यामत तक इंसान आने वाले थे अपनी उम्मत की तरफ से भी ज़िबह किया। रब ने मुझे दिया है, मैं अपने मरहूमीन वालदैन, रब ने दिया है मैं अल्लाह के रसूल, रब ने दिया है मैं सहाबा, रब ने दिया है अहले बैत, रब ने दिया है ताबिईन। हम जिस मसलक के हम कायल हैं, हम जिस की तकलीद करते हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा जिनको 100 दफ़ा अल्लाह की ख्वाब में ज़ियारत हुई, हम उनकी तरफ से भी करें। बाकी इमाम भी हमारे, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, हम इनकी तरफ से भी करें कि इन लोगों के हम पर एहसानात हैं। पूरी दुनिया में जितने भी हैं ये 4 मसलक हैं, कौन? हनफी, मालकी, शाफी और हम्बली, ये 4 मसलक इन्होंने इमाम उल अंबिया की 23 साला ज़िंदगी को महफूज किया है। ये हमारे अकाबिर हैं, हमारे बड़े हैं, इनसे हमें इल्म मिला, इनसे हमें हदीसें मिली। ताबिईन, तबा ताबिईन, सहाबा, इसी तरह आइम्मा इकराम, इसी तरह अपने मरहूमीन की तरफ से खूब दिल से शौक़ से कुर्बानी करें। तो इस तरह अल्लाह पाक हम सबको दिल से शौक़ से कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।